بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین کرام، آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد بلال دانش کے ساتھ۔ اگرچہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حج کے عنوان سے مسلسل چلیں گے، تو حج 1 پر گفتگو ہو چکی ہے جو گزشتہ پروگرام میں ہوئی، لیکن درمیان میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے فائدہ اسی درجے کا مل سکتا ہے روحانی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کا چونکہ وقت بیت رہا ہے اور آپ طلباء اور طالبات کے لیے خاص طور پہ، معلمین و معلمات کے لیے خاص طور پہ، کہ آپ اس وقت کو اور یہ جو فرصت آپ کو ملی ہے، یہ جو لیجر ٹائم آپ کو اویلیبل ہے، اس کو کیسے اکوموڈیٹ کریں اور کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج آپ کو کیمرے میں یقیناً ایک بھاری بھرکم شخصیت، ایک صاحب علم و فراست، ایک صاحب متین و متانت شخصیت ہمارے لیے ایک توشہ اللہ کی جانب سے انشاءاللہ بہت قلبی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب کی جوائننگ سے بھی، اور ان کے ساتھ سیکھنے کا بھی بڑا موقع ملتا ہے۔ میری مراد ہیں ڈاکٹر رحمت شاہ صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہماری یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف ایجوکیشن جوہر آباد کیمپس میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے قدم رنجہ فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ پلیئر ٹو سی یو سر ان آر پروگرام۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ انہوں نے علمی جولان گاہوں میں بہت سفر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دانائی سے بھی نوازا ہے، جیسے کہ میں صرف محض تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ سوٹ کرتی ہے اس جسم پر، اس فہم پر۔ تو ڈاکٹر صاحب کراچی سے شروع ہوئے اس میدان میں، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ملک کی مشہور جامعہ یعنی جامعہ کراچی سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں ان کے ذوق میں اضافہ کیا، تو ماسٹرز بھی ان کا وہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن میں ہے ماسٹرز؟ جی میرا ایجوکیشن، ایم اے ایجوکیشن تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک اعتماد مزید بڑھایا، تو انہیں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس فہم کی اگلی منزلوں تک جاؤں۔ تو انہوں نے ایم ایس یا ایم فل کی یونیورسٹی جو ہے ڈگری جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی کراچی سے حاصل کی، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے وہاں اسٹے کے دوران بہت لرن کیا، اور بہت وہ نظر بھی آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک نیا ٹرن ایسا آیا کہ وہ ملک کی کیپٹل سٹی دارالخلافہ کے اندر آئے، اور وہاں کی مشہور جامعہ جو ہمیشہ سے میری خواہشات میں رہی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے جو ہے سب سے جو ہائی پروفائل ڈگری ہے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر آف فلاسفی ان ایجوکیشن، وہاں سے اوبٹین کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس پر مبارکباد بھی آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے بعد آپ نے، چونکہ ایک پروفیسر جو ہوتا ہے، ایک استاذ جو ہوتا ہے، ایک معلم جو ہوتا ہے، اس کی لینگویجز بہت امپرووڈ ہونی چاہیے، اپڈیٹڈ ہونی چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عظیم جامعہ میں، نمل یونیورسٹی اسلام آباد، جس کا اولڈ نام نمل بھی تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کمپیوٹر بھی عصر حاضر کیا، ہم ضرورت ہے تو نس یونیورسٹی کراچی سے انہوں نے کمپیوٹر کے جو کورسز بھی حاصل فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کے خدمات کی طرف آؤں تو وقت کم ہے، اشارے کرتا جا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بطور معلم کے کراچی ہی سے ڈگری کالج کراچی سے کیا، اور وہاں پہ 4 سال سرو کیا آپ نے بطور لیکچرر کے سر۔ اس کے بعد آپ نے ملک کی ایک عظیم جامعہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، اور بہت ہائی یونیورسٹی ہے رینکنگ میں، ورچوئل یونیورسٹی جو ہے جس کا کیمپس لاہور میں تھا، وہاں پہ آپ نے اباؤٹ 2.5 ایئر جو ہے سرو کیا، اور وہیں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لیں اور ہماری یونیورسٹی کے باغ جا گئے، اور ڈاکٹر صاحب زینت بن گئے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی۔ سر بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، یہ سفر جاری ہے۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ان کو زحمت دے رہے ہیں آپ کے لیے کہ وہ ہمیں نوازیں اور ہمیں سکھائیں، اور ان کی ایک بڑی نظر ہے، میں خود بڑا ان سے امپریس ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بندھن بہت دیر تک رکھے اور ان سے سیکھنے کا موقع دیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ایک طالب علم کیا ہے، ایک طالب علم کیسا ہونا چاہیے؟ سر تھینک یو۔ جی، سب سے پہلے تو بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک انتہائی اہم ٹاپک آپ لے کے آئے ہیں، جو اس وقت عصر حاضر اور اسٹوڈنٹس کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹائم مختصر ہونے کی وجہ سے، کہ ایک اچھا طالب علم کیا یا کیسا ہو۔ تو پہلا سوال جو ہے کہ کیسا والا سوال جہاں پہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے،
تو چونکہ میں خود بھی اس عرصے یا اس دور سے گزر کے آیا ہوں، اب چینجز آتی رہتی ہیں کہ جو آپ نے کیسے کا سوال پوچھا ہے، تو میرے دور میں اسٹوڈنٹ کچھ اور لیول کے تھے، کچھ ان کی سوچ کچھ اور تھی، اور آج کل کا اسٹوڈنٹ کسی اور سوچ سے سوچ رہا ہے. تو آپ اگر کمپیریزن کریں گے تو ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہوگا. لیکن جو ان کے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک طالب علم کے مقاصد ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، چاہے وہ آج سے 20 سال پہلے کا اسٹوڈنٹ تھا یا آج کا اسٹوڈنٹس ہے، اس نے لرن کرنا ہے. تو میرے نزدیک جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے اندر یا انسٹیٹیوشنس کے اندر جب وہ آ جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس رہتا ہے، اور اس کو صرف اس کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے لرن کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کی دوسری سوچ ہونی بھی نہیں چاہیے. اور گھر والے بھی اس کو اسی لیے بیچتے ہیں، ہم لوگ بھی اسی لیے یہاں پہ آفیسز میں، دفتر میں ان کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارا جو ہے نا کورس کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہو. تو میرے نزدیک جو اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی کے اندر آ جائے تو اس کو صرف اپنی لرننگ پہ توجہ دینی چاہیے. پہلی بات کہ کیسا ہو، ٹھیک ہے. اگر وہ لرن نہیں کرے گا تو وہ جیسا بھی ہو، پھر وہ لرن نہیں کرے گا، وہ جیسا بھی ہو، کوئی اسٹیٹس ہو، کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، وہ مطلب جو بھی کرے، ٹھیک ہے. ایک چیز اس میں ہو سکتی ہے کہ وہ اگر کو کریکولر ایکٹیویٹیز، لیکن وہ بھی لرننگ ہی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ پاکستان میں، چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی زیادہ اتنی اہمیت نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ہم اتنی زیادہ جو ہے نا اہمیت نہیں دیتے. باقی ممالک میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے. لیکن میرے خیال میں تو جو ہے نا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی کے اندر آ جائے تو صرف اس کی توجہ اس کا کلاس روم اور اس کے اساتذہ کرام ہونے چاہیے، بجائے کہ وہ کسی اور جگہ پہ کوئی اور مصروفیات میں مشغول ہوں. تو ان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے. ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے توسل سے کہ گروم کر رہی ہوتی ہے ایج بھی، ہارمونیل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. یس. ایموشنلزم، سینٹیمنٹلزم ان میں بڑھ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس کو بھی تو اوور کم کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے تربیت کا نظام ہونا چاہیے گھروں میں، اور اخلاق زندہ ہونے چاہیے تاکہ پھر وہ ڈیویٹ نہ ہو. کیا یہ صحیح ہے؟ جی، اس کی تو مختلف سٹیجز ہیں. ایجوکیشن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے مختلف سٹیجز ہیں. اب دیکھیں، اگر جو ہے نا یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہیں یا سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کو بالکل سٹریس دباؤ میں رکھیں گے تو اپنی انرجی جو ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ کہاں کریں گے؟ تو اسی لیے ان کو جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں گے جو انرجی ہو ان کی سرو ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ سرو نہیں ہوگی تو وہ جو ہے نا وہ سٹریس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیفیوز کی وجہ سے بہت سارے پرابلم کریٹ کریں گے. ان کے اندر بھی پرابلم پیدا ہوتی ہے. بہت سارے بچوں میں پرابلم ہو بھی جاتی ہے. تو اسی لیے گھر کا جہاں تک تعلق ہے، جو گھر کی آپ نے بات کی ہے، گھر تو بہت بڑی معنی رکھتا ہے. پہلی درسگاہ بھی گھر ہی ہے کہ جو بچے، میرے خیال میں والدین کی صرف ایک ہو کہ وہ ان کی اتنی تربیت کریں کہ وہ جب ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں تو وہ صرف ایک بات پہ توجہ دیں کہ اپنے اساتذہ کرام اور اپنے انسٹیٹیوشن کا نام آپ نے اونچا کرنا ہے. اگر یہ بات ان کے ذہن میں رہے گی تو وہ گھر کا نام بھی ان کا اونچا ہوگا اور اسٹوڈنٹس کا نام بھی اونچا ہوگا. اور میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ جب آپ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے صرف اور صرف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ. صحیح. اور ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں. بہت. جی ڈاکٹر صاحب، اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ وقت جو ہے، وقت کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور 1 منٹ چاہیے اس کو ہاسپٹل پہنچنے میں، گاڑی نے 5-7 منٹ لگا دیے تو وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو ہینگ آؤٹ کیا جا رہا ہے، پھانسی دی جا رہی ہے اور پیچھے سے کاشن پہنچنے میں دیر لگ جائے تو ختم ہو جاتا ہے. کسی کے 1 منٹ بعد وہ بس اسٹاپ پہ پہنچتا ہے، گاڑی جا چکی ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں وقت بڑا اہم ہے. تو ایک طالب علم وقت کا کیسے مصرف صحیح کرے، ہاؤ ٹو یوٹیلائز اے ٹائم، اسٹوڈنٹ کیسے کرے؟ بہت اچھا، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کے انٹرویو کا. میرے خیال میں شاید یہ سب سے اہم کویشچن ہے، اور میرے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. وقت جو ہے نا، جس نے وقت کو ضائع کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا. تباہ نہیں، صرف برباد بھی کر دیا. ٹھیک ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہ سوچ کے آتا ہے کہ مجھے آج ٹائم کو انجوائے کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، صحیح، تو پھر میرے خیال میں تو وہ تو وقت ضائع ہی کر رہا ہے. اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ
اب ایک چھوٹی سی مثال میں اپنی دوں گا. کلاس کے دوران میں جب میں پڑھانے جاتا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جس کلاس میں پڑھاتا ہوں, چاہے وہ انڈر گریجویٹ ہو, گریجویٹ لیول کے ہو, یا جس لیول کے بھی کلاس کو میں پڑھاتا ہوں, تو میں ایک بات ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 7 منٹ ہیں. بہتر, وہ ضروری ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ضروری ہیں. 7 منٹ سے زیادہ جو آپ کے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, اگر میں اس میں سے آپ کے ضائع کروں گا اور یا آپ ضائع کریں گے تو آپ لرن نہیں کر پائیں گے. جیسے 1.5 میں سروس کی طرف آ رہا ہوں, 1.5 کا جو ٹائم رکھا گیا ہے کریڈٹ آورس کا, یعنی 3 کریڈٹ آور میں 1.5, اس کے اندر پیچھے بہت سائیکالوجیکل جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ انڈر گریجویٹ کا بچہ جو ہے نا 1.5 گھنٹے سے زیادہ کلاس لے نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اور 1.5 گھنٹے سے کم ہمیں پڑھانا بھی نہیں چاہیے. تو اس لحاظ سے جب ہم وقت کو دیکھتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے وقت کو, تو اسٹوڈنٹس کے وقت کو اصل میں بہت ساری چیزیں ہم میں بھی کمی ہیں. ایز اے ٹیچر میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم بھی رہنمائی نہیں فرماتے. وقت کیسے استعمال کرنا ہے, یہ بہت سارے ٹیچر پڑھا کے تو آتے ہیں, بہت اچھا پڑھاتے ہیں, کلاس میں بہت اچھا پڑھاتے ہیں, لیکن یہ کوئی بھی گائیڈ نہیں کرتا کہ آپ نے جو ہے نا کیسے اپنے وقت کا استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹس کو, جیسے آپ ہیں یا میں ہوں, اگر ہم تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں یا تہجد کے ٹائم پہ آپ اٹھتے ہیں, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنی جو ہے نا رہنمائی فرما دیں کہ تہجد کے بعد جو ہے نا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنس بھی ہوتی ہے, اس کی امپورٹنس بھی ہوتی ہے, اور اس میں بندے کی جو ہے نا وہ تیاری بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. بجائے رات کو 11 بجے آپ ٹی وی دیکھ کے پڑھ رہے ہوں, آپ جو ہے نا بہت سے تھکے ہوئے ہوں, تو اس سے بجائے صبح کا. تو بہت ساری چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس کے وقت کے حوالے سے کہ اس کو اگر وہ وقت جلدی ٹائم پہ سوئے گا تو لازمی بات ہے صبح اس کو آسانی ہوگی, اور صبح جب آسانی ہوگی تو کلاس روم کے اندر وہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ اس کو پریشانی نہیں ہوگی, وہ پڑھ پائے گا, اس طریقے سے پڑھ پائے گا کہ اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. جب تھکاوٹ نہیں ہوگی اس کا ٹائم جو ہے نا اچھا کنزیوم ہوگا. بہت خوب, جی بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہمارا اس سے ملتا جلتا بھی ہے اور اہم بھی ہے. وقت کو ایک چیز بہت کھا رہی ہے, یس, یا اگر اس سے بچ جائیں اس کا ایک, یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے جس طرف آپ آنا چاہ رہے ہیں, جس کے ذریعے ہم اب اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مخاطب ہیں. میرے خیال میں آپ موبائل کے بارے میں بات, موبائل کے استعمال کے بارے میں ہم نے اس میں بھی وقت کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ دیکھیں بھی صحیح. تو ڈاکٹر صاحب موبائل ون آف دا مائی فیوریٹ, ٹھیک ہے. اس طرح جو میں نے ایک پیپر بنایا تھا, اس پیپر کا ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا کویسچن میں نے دیا تھا, تو میں نے اپنی مثال اس طرح دی تھی کہ جو انٹرنیٹ ہے یہ میرے لیے ون سٹاپ شاپ ہے, جہاں سے میں ہر چیز انفارمیشن گین کرتا ہوں, اور میں کرتا بھی ہوں, یہ کوئی جھوٹی بات بھی نہیں ہے, میں کرتا بھی ہوں. موبائل کا استعمال جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, میں جب اس کو اپنے طور پہ اسٹڈی کرتا ہوں یا ریسرچ کے حوالے سے دیکھتا ہوں, تو وہ ریجن ٹو ریجن, قوموں سے قوموں کا اس کا مختلف ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہم بڑے اس کا استعمال غلط کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس تو کریں گے ہی کریں غلط, ٹھیک ہے نا. جتنی زیادہ بلیسنگ اس کی ہے نا موبائل کی, اس کے علاوہ میرے خیال میں عبادات کے بعد یہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے. لیکن جو ہمارا اسٹوڈنٹس ہے, اور وہ جو ہم لوگ ٹک ٹاکر اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو گرلز جو ہے نا وہ انسٹاگرام, وہ ہم نے وہ پہلو لے لی ہے, اور میرے خیال میں جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو موبائل کا استعمال اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر جو ہے نا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام یونیورسٹی کو اسمارٹ یونیورسٹی کا درجہ دے دینا چاہیے, خاص کر اسپیشلی جو بڑی بڑی یونیورسٹی جس میں ہم بھی شامل ہیں, ہماری یونیورسٹی بھی بڑی یونیورسٹی ہے, کہ اب اس کو اگر اسمارٹ یونیورسٹی بنا دیں گے تو یہ بہت سارے پرابلمس بھی کم ہو جائیں گے, بہت سارا جو لرننگ کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہو جائے گا. تو موبائل جو ہے نا یہ تو بلیسنگ ہے, میرے حساب سے بلیسنگ ہے. اب کوئی استعمال اس کا کیسے کرتا ہے, رات کو اگر وہ 3 بجے تک جاگ رہا ہے, وہ صرف فیس بک یا میسنجر پہ یا ایک دوست کے ساتھ واٹس ایپ پہ فضول کی گپ لگا رہا ہے, تو پھر یہ جو ہے نا بربادی ہے. کوئی نیگیٹو, جی اس کو ہمیں نہیں کہ مثبت استعمال کریں, محدود استعمال کریں. جی بالکل, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اس میں پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. پڑھائی نہیں ہے آج کل تو جو کچھ بھی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں نے اپنے ایک دوست کو رات کو جو ہے نا, اس نے مجھے کہا کہ مجھے تیاری کرنی ہے ٹیسٹ کی. اب میں نے جو ہے نا اس کا ایک بک ہے ایجوکیشن ریسرچ کی, LRGA کی, وہ پوری بک کی سمری جو ہے نا میں نے 51 پیجز پہ لے آیا ہوں. بہتر. اب وہ بک تو میں نہیں لے کے جا سکتا گاڑی میں, یا میرے گاڑی میرے وقت ہوتی بھی نہیں ہے, یا میں آپ کے پاس آؤں تو میں جو ہے نا وہ بک ادھر سے بندہ بھیجوں گا کہ میرے بک لے کے آ جائیں یا وہ کرو. تو میں کیا کرتا ہوں, میں ایک کلک پہ وہ مجھے جو ہے نا وہ بک جو ہے نا وہ پوری بک جو ہے نا وہ ایک صرف موبائل کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے,
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت سارے لنک، اگر آپ نے فرسٹ ایجوکیشن پالیسیز کے حوالے سے آج کلاس کے اندر پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایجوکیشن پالیسی یوٹیوب کا چینل آپ اس کا لنک جو ہے نا اپنے پاس سیو کر لیں، بالکل، اور وہیں پہ جا کے 5 منٹ کی وہ ویڈیو ہوتی ہے، 5 منٹ ویڈیو میں آپ جو ہے نا اس کے بعد آپ 25 منٹ 1 گھنٹہ بول سکتے ہیں. بالکل. سر اگلا ہمارا جو سوال ہے اور تقریباً وہ لاسٹ کویشچن بن رہا ہے، ٹائم بڑا نکل گیا، وہ یہ ہے کہ عبادات میں ہمارے طلبہ جو غفلت برتتے ہیں اور جو تقاضے ہیں عبادات کے عمر کے حساب سے، اس پر بھی روشنی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کا کویشچن ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ بہت جو ہے نا اس حوالے سے آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. مجھے میری اپنی آبزرویشنز بھی ہے اور میں اسٹوڈنٹ سے گائے بگائے پوچھتا بھی ہوں. تو جو یہ والا کویشچن ہے، آپ کی رہنمائی جو ہے نا اسٹوڈنٹ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عبادات کا انسان کے علاوہ بھی جو ہے نا میرے نزدیک تو جانور بھی ہیں، وہ بھی صبح صبح اٹھتے ہیں، وہ بھی چیختے چلاتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کو جو عبادات کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر وہ صبح جلدی اٹھے گا، قرآن کی تلاوت فرمائے گا، صبح کی نماز پڑھے گا، تو پورا دن اس کی جو لرننگ ہے وہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ابتدا کس سے ہے؟ قرآن سے. اس سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں ہے. جو بھی ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، آپ پڑھاتے ہیں اسلامی میں پڑھے، میں کیمسٹری والا، کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہے، لیکن اگر اس نے ابتدا جو ہے نا قرآن سے کی ہے نا، تو وہ پھر اس کو پرابلمز نہیں ہوں گے اس دن میں، میرے خیال میں، میری تو اپنی آبزرویشن. وہ 5 وقت نماز تو پھر اس کے اور پوری زندگی ہے اس میں، تو آپ کو برائی سے روکتی. پہلا کام جو آپ برے کاموں سے رکتے ہیں، اگر آپ برے کاموں سے رک جائیں تو پھر آپ فرشتے ہیں. بالکل. تو میرے اپنے اسٹوڈنٹس سے تو یہی ہوگا کہ عبادات جو ہے نا اس پہ خصوصی توجہ دیں، خصوصی. جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب ہو ہی جائے، لیکن آخرت کا جو ہے نا کوئی. اکثر نوجوان اموات بھی بڑی ہو رہی ہیں، یعنی کہ زندگی کا بھی تو خاص پر کوئی بھروسہ نہیں. اچھا جی، ماشاء اللہ سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ایکسپوجر سے، ایکسپلوریشن سے کافی میرے خیال میں فائدہ اٹھا لیا. تو وقت محدود ہوتا ہے اور وقت کو وقت میں رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ان چند گزارشات کے ساتھ ڈاکٹر بلال دانش کو اجازت دیجیے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر احمد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے خصوصی وقت دیا ہمیں، اور مجھے تو نوازتے ہی رہتے ہیں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، کلیگ کی حیثیت سے. آج انہوں نے آپ کو بھی بہت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دی اور آپ کے ساتھ بات چیت کی. تھینک یو سر ڈاکٹر صاحب، ہمارے چینل پہ آنے پر. ہم آئندہ بھی متمنی رہیں گے. ضرور. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.